السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ تمام ناظرین کو پیارے اسلام کی طرف سے خوش آمدید۔ آج جس کہانی کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے جب روح نکلتی ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے۔ ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے ہوئے نہیں رہ سکتے۔ روح کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب بھیڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے اور انسان سانس ایک ہی طرف یعنی باہر چلانے لگتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چند لمحوں میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشورہ دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے۔ اگر انسان کافر ہو، بددینی، مشرک یا دنیا پرست ہوتا ہے تو اس کا دماغ کنفیوز اور ایک عجیب حکابت کا شکار ہو کر شیطان کا مشورہ کی پیروی کرتا ہے اور بہت ہی مشکل سے کچھ الفاظ زبان سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف ذہنی محسوس کرتی ہے، لیکن تڑپ نہیں پاتی، کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے حلق سے اکٹھی ہو جاتی ہے اور جسم ایک گوشت کے لیے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح میں بھی بھینچ لی جاتی ہے۔ آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اسی لیے کہ آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں۔ یہ جس سمت فرشتے روح قبض کر کے جاتے ہیں اس سمت کی طرف ہوتی ہے۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے جس میں روح تکلیفوں کے تہہ خانوں سے لے کر آرام کے محلات کی آہٹ محسوس کرتی ہے، جیسے کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے جو دنیا میں گیا واپس کبھی نہیں لوٹ کے آنا، صرف اسی لیے کہ کیونکہ اس کی روح عالم برزخ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جس میں اس کا ٹھکانہ دے دیا جاتا ہے۔ اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت اور روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی آج سے کروڑوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر چکا ہو۔ مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جس سے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ گناہ گار کی روح خاردار درخت پر پڑے سوتی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے، آسانی کے ساتھ روح قبض فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ ایسی مزید کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ بنائے رکھیں۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔